اتنا بزدل تھا یزید، اتنا بزدل تھا یزید، 36 ملکوں سے فوج بلوایا اور کہا میری مدد کرو۔ اتنا بہادر تھا میرا حسین کہ 72 کو لے کے کربلا پہنچے اور چراغ بجھا کے کہنے لگے جن کو جانا ہے جاؤ، جن کو جانا ہے جاؤ، تنہا یزیدیوں کے مقابلے میں میرا امام کافی تھا۔ لیکن آقا حسین وہاں جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ یزید کے دربار میں ابن زیاد نے شمر بن جوشن جس نے میرے امام کو شہید کیا تھا اس سے پوچھا اے شمر، کربلا کے میدان میں امام حسین کی گردن پر تلوار چلاتے ہوئے تیرا ہاتھ رکا نہیں، تجھے رحم آیا نہیں؟ تو شمر کہتا ہے اے ابن زیاد، کربلا کے میدان میں ایک مور ایسا آیا تھا، ایک گھڑی ایسی آئی تھی کہ میرا بھی قدم ڈگمگا گیا تھا، ہاتھ چلنے سے رک گیا تھا، تلوار چلانے کی ہمت نہیں تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا وہ وقت کون سا تھا؟ تو ابن شمر کہتا ہے اے ابن زیاد، خیمہ حسینی میں ایک کم عمر سی بچی تھی، جس وقت اس کے باپ کے گردن پر تلوار چلنے والی تھی، وہ بچی اپنے خیمے سے 22,000 کی چھرمٹ کو توڑتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے آئی تھی۔ تو میں ڈر اس لیے رہا تھا، پریشانی میں اس لیے پڑ گیا تھا کہ 22,000 کی چھرمٹ نے اس بچی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس بچی کے پیر کا تلوا تک نہیں دیکھا ہے، اس بچی کا ہاتھ نہیں دیکھ پایا۔ میں پریشان اور حیرت میں اس بات پر پڑ گیا تھا جن کے گھر کے پردے کا عالم یہ ہے کہ باپ کی گردن کٹ رہی ہے لیکن بیٹی کے سر سے پردہ نہیں ہٹتا ہے، بیٹی کا چہرہ پردے سے باہر نہیں آتا ہے۔ وہی سکینہ جب اپنے باپ کو رخصت کرتی ہے تو کہتی ہے افسوس میرے باپ، رخصت میرے آقا حسین، تیری بیٹی یتیمی کا داغ لے کر کے جی لے گی لیکن اسلام کو کسی کالی داغ لگنے نہیں دے گی۔ رخصت میرے امام، الوداع سلام حضرت سکینہ کہہ رہی ہے اور ادھر بہنوں کو ذہن دے رہی ہے، ادھر جو ہے بچیوں کو ذہن دے رہی ہے۔ اے بچیوں، جب تم دیکھنا کہ رسول اللہ کے دین پر اگر کوئی کالی گھٹا چھائے تو تم بھی اپنے باپ کو شہادت کا دولہا بنا کر کے ایسے ہی میدان میں اتار دینا اور نبی کی شریعت کو بچا کے کہہ دینا ہم مر سکتے ہیں، ہم یتیم ہو سکتے ہیں لیکن نبی کی شریعت کو مٹنے نہیں دیں گے، نبی کا قانون بدلنے نہیں دیں گے، قرآن کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیں گے، اسلام کی حرمت کو ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ میرے دوستو، میرا امام کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ ادھر بہن زینب کہہ رہی ہے اے دنیا کی بہنوں کان کھول کے سن لو، دیکھو آج رسول اللہ کے دین پر جب وقت آیا تو ہم نے اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں رخصت کر دیا۔ اے بہنوں سنو، اگر تم دیکھنا کہ میرے نبی کا دین کہیں پھنس رہا ہے تو تم بھی اپنے بھائیوں کو شہادت کا دولہا بنا کر کے میدان میں رخصت کر دینا اور کہہ دینا یہ آن اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان، محمد کے نام پر جب میرے امام کا گردن، میرے امام کی گردن کرتی ہے تو ان کی بیوی حضرت شہربانو خیمے کے اندر سے یہ پیغام دیتی ہے اے بیویوں، جب تم دیکھنا کہ رسول اللہ کی شریعت کہیں پر پھنس رہی ہے تو تم اپنے شوہر کو شہادت کا دولہا بنا کر کے اپنے میدان میں رخصت کر دینا اور میرے
گھر کی شریعت کو، میرے نبی کا قانون کو، قرآن کے تقدس کو، اسلام کی عظمت کو بچا کے کہہ دینا ہم نبی والے ہیں، ہم مر سکتے ہیں لیکن قرآن کی عظمت کو ہم لکنے نہیں دے سکتے ہیں۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا زان کی عزت بچا لی ہے۔ اے میرے دوستو، امام حسین کی شہادت مندانہ زندگی آج بزدلانہ ماحول میں یہ امام پردے ایمانی سے جھانک کر کے میرا امام کہتا ہے، اے لوگو، کل جب رسول اللہ کے دین پر وقت آیا ہم نے اپنا خاندان لٹا دیا، اپنی جان دے دیا۔ جب دیکھنا کہ نبی کی شریعت کہیں پھنستی ہے اس وقت جان مت دیکھنا، ایمان دیکھنا، جان کی سودا کر جانا لیکن ایمان بچا کے کہہ دینا ہم رسول اللہ کے کونوں مکہ کے تاجدار کے سپاہی ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بزدلانہ ماحول میں پردے ایمانی سے میرا امام کہتا ہے کہ کل جب دین پر بات آئی تھی تو یزید کے طرف سے لوگوں نے میرے امام پر ہاتھ اٹھایا تھا، میرے امام نے فرمایا تھا تمہارے نام سے کروٹیں بدل نہیں سکتے، ہمارے نام کے زمانے کو آواز دو، زمانے کو ہمارے نام سے آواز دو، زمانے کو۔ آج امام حسین کے نام سے آواز دیا گیا تو امام کا غلام اس میدان کو اب چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے میرے آقا حسین، اس محفل کے طرف ذرا ایک نظر کرم فرمائیے۔ یہاں آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نانا کی شریعت پر لوگ چلنے والے ہیں، نظر کرم فرمائیے۔